خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو سحری کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، علم کی محفل سجی ہوتی ہے، خاص موضوع ہوتا ہے، اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ ٹیلی فون لائنز بھی ہماری کھلی رہتی ہیں، آپ گفتگو کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اور موضوع کے مطابق سوال ہو تو کیا ہی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی شرعی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے رمضان اور قرآن، یعنی اس کا ایک کنیکشن ہے، ایک ربط ہے، ایک کنیکٹیویٹی ہے ان دونوں کے درمیان، ایک رشتہ ہے رمضان اور قرآن کا۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے محترم و مکرم شفیق حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کے، ہمارے، ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم کہ آپ تشریف لائے۔ اچھی اور سہراسل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے شاہ صاحب۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو تلاوت قرآن ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن پڑھا اور اس کو سمجھا نہیں تو کیا فائدہ، اور سمجھ بھی لیا عمل نہیں کیا تو کیا فائدہ۔ تو عربی میں قرآن کی تلاوت، اس کی فضیلت بیان کر دیجئے، پھر اس کے لنک میں کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں اور ترجمہ پڑھ کے سمجھ کے پھر اس پر عمل بھی کر لیں تو کیا بات ہے، اس کو ذرا گفتگو میں لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین جل وعلا کی آخری کتاب، جو اس نے ہمارے آقا خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمایا، عربی زبان میں ہے اور الفاظ و معنی کا مجموعہ ہے اور تواتر سے ہمارے تک پہنچا ہے۔ 23 سال عرصہ تقریباً حضور علیہ السلام کے قلب مبارکہ پر اس کا نزول ہوا۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت اور پھر اس کے معنی اور اس پر عمل، تو دیکھیے کمال تو یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے، مراد بھی یہی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید نے دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منصب کو قبلہ شبیر بھائی ذکر کیا، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی جو نبوی ذمہ داری شبیر بھائی ذکر کی گئی، سب سے پہلی یہ کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں سے ناظرے کی درستگی اور اس کے تلفظ کا طریقہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ باقاعدہ آپ کی زبانوں پر جاری کرتے ہیں، جس طرح اس کو پڑھنا ہے اور جس طرح اس کا ایکسنٹ ہے اور جس طرح اس کا لہجہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر اس کے معنی اور مفاہیم کے ساتھ تمہاری تربیت کے لیے تمہارے اندر سے خرافات، فسق ہے، بغض ہے، بدعات ہیں، شرک ہیں، کفر ہیں سمجھ سکتا، نہ وہ عربی گرامر سے آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ وہ لفظی معنی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن ہے تو عربی زبان میں صحیح، اور اترا اہل عرب پر ہے، لیکن صحابہ اکرام ان آیات کو پوچھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں پہنچتے تھے۔ فاروق اعظم کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے کہ فاروق اعظم نے 11 سال سورہ بقرہ حضور علیہ السلام سے سیکھی۔ اب دیکھیے پھر اس کے بعد آپ کا ایک بڑا سرخ اونٹ تھا، اچھا، اس کو آپ نے ذبح کر کے اللہ رب العالمین کی راستے میں اس کی خیرات کی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مجھے اور آپ کو شبیر بھائی قرآن سمجھنے کے لیے کچھ عربی چاہیے ہوتی، کچھ گرامر چاہیے ہوتی، کچھ اس کے آداب چاہیے ہوتے ہیں، کچھ اس کی فصاحت چاہیے ہوتی، گویا کہ ایک ضرورت ہوتی ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود 11 سال سورہ بقرہ کے جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے لگائے، تو وہ معنی خاص معنی تھے کہ جس کو آپ کی ذات مبارکہ سے سمجھنا تھا۔ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کی جو حکمت ہے، دانائی ہے، اور اس کے جو خاص مضامین ہیں اور اس سے ملنے والے جو اصول ہیں، اور قرآن کی وہ آیات جو ذات مصطفیٰ کے بغیر نہیں سمجھی جاتی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت اپنی جگہ پر خود ایک اجر کا درجہ رکھتی ہے، جبکہ مقصود یہ ہے کہ پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہی مدعا قرآن ہے، یہی مراد اور مقصود ہے قرآن مجید سے۔ لیکن شبیر بھائی اگر کوئی اس طرف نہ جا سکا اور صرف قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا، تو قرآن کی تلاوت سے اس کو اجر تو ضرور ملے گا، جیسا آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ الف لام میم، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک ہے، فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یعنی الف لام میم پر آپ کو
30 अजर मिल गए। इसी तरह अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ, मानी की तरफ कौन आए। जिन हजरात को अरबी ज़बान में दरक भी हो, कमाल भी हो, एक हैसियत भी हो, उनको भी मानी की तरफ आने के लिए कुरान करीम का ट्रांसलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हाँ, और बहुत ज़्यादा तजुर्बे की ज़रूरत है, क्योंकि कुरान करीम फुरक़ान हमीद के लफ्ज़ी माने कई जगह पर ऐसे हैं कि अगर कर दिए जाएं तो उससे मौजू वाज़ेह नहीं होता, उससे उसके सियाक़ व सबाक़ के साथ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के साथ, और जिनके मुताल्लिक़ बात बयान हो रही है उनकी हैसियत, उनके मरातिब, उनकी ज़ात से अक़ीदा, उनकी ज़ात के बारे में शरई तालीम क्या है, वो सारी तालीमात जब सामने ला कर रखते हैं तब जाकर वो माना उसके सामने खुल जाता है। सही। मैं आपके सामने एक इल्मी लतीफ़ा ऐसा पेश करूँ। जी जी। एक मौलाना के पास एक शख्स आया और वो शख्स को तर्जुमा पढ़ने का बड़ा शौक़ था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप कोई आयत की तिलावत फरमाइए। तो उन्होंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू वन्ज़ुरना। तो उन्होंने कहा आपने राय ना छोड़ दिया। उन्होंने कहा आप तर्जुमा करें इसका। तो मौलाना तर्जुमा किया कि ए ईमान वालो, तुम रायना ना कहना बल्कि उन्जुर ना कहना। क्या देखो आपने खुद कहा ना, अल्लाह ने क्या कहा, रायना ना कहना। तो कहा मैं इसलिए उसको पढ़ता ही नहीं हूँ। तो अब आप देखिए कि जब तर्जुमा वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, हाँ। लेकिन जिस राह की तरफ वो चल पड़ा खराबी। मैं आखिर बात इसमें अर्ज़ करूँ कि बुखारी शरीफ की हदीस है, रमज़ान शरीफ चल भी रहा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम अहले अरब हैं। कुरान मजीद ने एक बात जिक्र की है, या उसको वक्फे में फिर बात जी, मुख्तसर सा वक्फा ले लेते हैं शाह साहब, तो इसके बाद बात को कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा वक्फा, वापस लौटेंगे, यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और पहले कॉल ले लेते हैं। शाह साहब काफ़ी देर से होल्ड किया हुआ है हमने। माज़द ज़ुहैब साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ्लोर पे आवाज़ आ रही है? जी, ज़ुहैब कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। क्या कहना चाहेंगे ज़ुहैब भाई? मैं सबसे पहले तो माशाल्लाह आपकी तारीफ करूंगा, और सबसे क्यूट मुझे आप लगते हैं, और ये जो ट्रांसलेशन आप करते हैं ना, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका, अपनी दुआओं में याद रखें। क्या कहना चाहेंगे? और आपका ये जिसने सेट डिजाइन किया है ना, माशाल्लाह उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद दिएगा। बहुत अच्छा सेट डिजाइन हुआ हुआ है आप। माशाल्लाह, दुआ कीजिए, उनके लिए भी दुआ कीजिए। बस, और अपना दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया ज़ुहैब भाई, आपने कॉल की। जी शाह साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर लें। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि कुरान करीम के हर जगह पर लफ्ज़ी माने से गुजारा नहीं हो सकता वहाँ पर, क्योंकि कुरान करीम उसूल और कानून की किताब है। यानी जहाँ पर उसमें क़िसस हैं, जी, वाक़यात हैं, तो क़िसस जिन हस्तियों के हैं उनका ख़ुद एक मकाम मर्तबा है और शरीयत ने उनको एक दर्जा दिया है। तो वो सारे उसूल आपने सामने रखने पर, जैसे अंबिया किराम हैं, अंबिया किराम के लिए बाज़ कलिमात ऐसे इस्तेमाल हुए हैं कि वो जिसका इतलाक़ ज़ाहिरन हुआ है, लेकिन अगर उसका तर्जुमा हम अपनी ज़बान के अंदर करते हैं तो उनकी इस्मत और मकाम और तक़दीस के वो बज़ाहिर ख़िलाफ़ लगता है। अच्छा। तो लिहाजा ऐसे संजीदा लोग तर्जुमा कुरान की तरफ आएँ या तफसीर कुरान की तरफ आएँ कि जिस लफ्ज़ को वो हल करने जा रहे हैं, जिस माने को वो हल करने जा रहे हैं, तो उसकी अहमियत को जाने। आप कहेंगे ये कैसी बात? मैं कहूँगा देखें, एक मजमून अगर कहीं पर बयान हो रहा है तो शबीर भाई वही मजमून कुरान में 10 जगह और डिस्कस हो रहा होता है। ठीक है। तो आप उसका तर्जुमा या तफसीर लिखने पर हक बजानिब जब होंगे कि जब वो 10 आयतें आपके सामने होंगी, वो उस शख्सियत के बारे में 10 जगह जहाँ जिक्र है और वही वाक़या डिस्कस किया गया है, तो वो 10 चीज़ें आपके सामने। मसलन देखें, कुरान करीम में है कि जनाब जो है कि वो असा आदम, असा का माना गुनाह होता है। अब इधर अगर आप ये माना करके गुजर जाएं कि आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया, अब गुनाह किसको कहते हैं कि जो काम इरादे और अज़्म के साथ किया जाए। उधर आप चले जाइए कुरान में दूसरी तरफ, तो अल्लाह फरमाता फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा, हमारा आदम भूल गया था और इस काम करने में उसका इरादा नहीं था। तो अब आप देखें वहां क्या बात की जा रही है, यहाँ क्या बात की जा रही है। तो एक आयत को अगर आप सामने रखेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो लिहाजा उस और उधर भी हज़रत आदम का किस्सा है, इधर भी हज़रत आदम का किस्सा है। तो जहाँ जहाँ पर एक ज़ात या किसी भी टॉपिक को जिक्र किया गया है, तो आप ये देखें कुरान ने कहाँ कहाँ पर उसको जिक्र किया है। उन तमाम आयात को सामने रखें
اور پھر امت کا تعامل دیکھیں کہ یہ آج پہلی دفعہ تو آپ آیت کو ملاحظہ نہیں کر رہے ہیں نا، 14 صدیوں سے اس کی تفسیر لکھی گئی ہے، کتب لکھی گئی ہے، سنجیدہ پاکیزہ لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے، تو ان کی تحقیقات اور تشریحات کو لکھا جائے کہ میں جس زاویے سے سمجھ رہا ہوں تو معنی یہ بن رہا ہے، وہ جس زاویے سے سمجھ رہے تو معنی یہ بن رہا ہے، آخر ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اس زاویے کو اختیار کر رہے ہیں، کیا میری اپروچ وہاں تک ہو کہ نہیں رہی؟ تو یہ تمام کمیونیکیشن کے ساتھ آپ کسی یعنی اچھی روح کی طرف اور اچھے معنی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن کریم نے کیا ذکر کیا ہے، یعنی سحری کب سے شروع ہوتی ہے، روزہ کب سے شروع ہوتا ہے اور روزہ بند کب سے ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ کھاؤ اور پیو جب تک کالی ڈوری کے اوپر سفید ڈوری غالب نہ آ جائے، یعنی کیا فرمایا کہ خیط الابیض اور خیط الاسود، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، اسود کہتے ہیں کالے کو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو خیط اسود ہے اس پر خیط ابیض غالب نہ آ جائے، تو سرکار کے صحابی تھے، وہ گھر میں گئے اور تکیے کے اوپر انہوں نے 2 دھاگے رکھے، کیونکہ عربی زبان میں دھاگے کو خیط کہتے ہیں، تو خیط ابیض یعنی سفید دھاگا، تو انہوں نے تکیے پہ سفید دھاگا رکھا، خیط اسود کالا دھاگا، انہوں نے دھاگا کالا رکھا، اور آپ دیکھنے لگے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک یہ کالی ڈوری کے اوپر سفید ڈوری غالب نہ آ جائے۔ وہاں پورا دن نکل آیا، وہ کالا ڈوری کالی رہی، سفید رہی، سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کریں کہ عربی النسل ہیں، اہل زبان ہیں، آقا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن نے تو یہ ذکر کیا ہے، میں نے کالا دھاگا سامنے رکھا اور میں نے سفید دھاگا سامنے رکھا، لیکن کالے دھاگے کے اوپر سفید دھاگے کا رنگ نہیں چڑھا۔ تو سرکار نے اتنا مسکرایا کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئے، لیکن ترجمہ بالکل ٹھیک کر رہے ہوں، صحیح ہے، ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مراد تک رسائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو سرکار کریم نے فرمایا بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن وہاں کالی ڈوری سے مراد رات ہے اور سفید ڈوری سے مراد صبح صادق ہے۔ تو یہ جب تک اب آپ دیکھیں، لیکن قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ سفید دھاگا اور کالا دھاگا۔ تو ترجمہ خیط ابیض اور خیط اسود کا ترجمہ تو ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ضرورت وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی، آپ کی تشریحات کی، آپ کے فتاوے کی، پھر وہ مصنفات اور وہ کتابیں جس میں آپ کے صحابہ کرام کے فتاوے اس بارے میں موجود ہیں، ان تمام کو سامنے رکھ کر ان ڈیٹیل کے ساتھ گویا کہ ترجمے کو دیکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، یہ تفسیر کی جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے صرف ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو سینکڑوں علوم میں عبور ہونا چاہیے کہ جس کے بعد جا کر آپ اس معنی کی طرف یعنی جس نے صرف عربی سیکھ لی، اس کا ترجمہ کرنا سیکھ لیا، تو وہ کوئی عام کتاب کا تو ترجمہ کر لے گا، لیکن قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے باقی علوم کا ہونا ضروری ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ کی انگریزی بڑی اچھی ہے اور آپ انگریزی میں کئی کتابوں کے ترجمہ کر چکے ہیں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے قانون کی کوئی کتاب لا کر رکھ دوں جو اردو بازار میں مل رہی، میں کہہ رہا ہوں آپ اس کا ترجمہ کریں، تو آپ اس کو پڑھ بھی اچھا لیں گے، ترجمہ بھی کر لیں گے، لیکن سمجھا نہیں پائیں گے کہ بات کیا ہوگی۔ اس کے لیے اس فن کے ماہر کی ضرورت پڑے گی۔ بہت خوب، سمجھ میں آ گیا بات، زبردست، ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ باقی جو کتابیں ہیں وہ بھی آسمانی کتابیں ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ وہ ہے توریت انجیل زبور، ساری چیزیں چل رہی تھیں ان کے ساتھ بھی، وہ بھی انبیاء پہ نازل ہوئی، وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تو پھر قرآن پاک کے نزول کے مقاصد کیا تھے؟ اس کتاب کو لانے کا، نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے کا کیا مقصد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی علوم قرآن کے حوالے سے، اور علماء اہل حق کے لیے عالم بالقرآن ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ آج ہم جو دینی معاملات میں فساد دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ جو قائدین ہیں جو بن جاتے ہیں وہ عامل بالقرآن اور عالم بالقرآن نظر نہیں آتے، اور قرآن کی وہ معرفت حاصل نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید چونکہ اللہ کا کلام ہے، اور نزول قرآن کا بنیادی مقصد ہے لیدبروا فی آیاتہ، تاکہ وہ تدبر کریں قرآن کی آیات میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور ارباب نظر و فکر اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب کلام الہی کس پر نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے زیادہ فہم کسی اور کو حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں، چونکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالی کلام کو نازل فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ فہم قرآن وہی معتبر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق ہو۔
ٹھیک۔ اور اگر اپنے بیان سے ذکر کرے تو یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ جانتے تھے کہ اس لوگ آئیں گے کہ جو عقل کے تابع کریں گے قرآن کو، صحیح، جبکہ حکم یہ ہے کہ عقل کو قرآن کے تابع کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو عقل کے تابع رکھتے ہیں، اور ایسے بہت سے مفکرین موجود ہیں۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ، جس نے اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات کہی، وَأَصَابَ، اور وہ درست نکلی، فرمایا فقد اخطأ، پھر بھی اس نے خطا کی۔ اچھا، یعنی قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اپنی عقل کو، اپنی ذہانت کو، اپنی فطانت کو قرآن کے تابع رکھیں، قرآن کو اپنی عقل کے تابع نہ لائیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ نزول قرآن کا کیا مقصد ہے جب توریت، زبور، انجیل وغیرہ موجود ہیں؟ دیکھیں، زمانے بدلتے ہیں، عرف بدلتا ہے، صحیح، عادات بدلتی ہیں، اور دیگر جو کتب سماویہ ہیں وہ خاص لوگوں کے لیے خاص زمانے میں نازل ہوئیں۔ صحیح، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ہر زمانے کی رعایت فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ جب ہوئی تو ایک ایسا کلام چاہیے تھا جو پچھلے کلاموں کے لیے ناسخ ہو، یعنی انہیں منسوخ کر دے، اور اس زمانے کے اندر جو عرف ہے اس عرف کے تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ صحیح، اب مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں کہ آپ اپنا عصا زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا، تو اسی طرح کے عجائب دکھائے جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں ابرہ الاکمہا، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، والبرس اور والابرصا برس والوں کو، واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ کیونکہ آپ کا زمانہ طب کا زمانہ تھا تو اس طرح کا معجزہ دیا گیا۔ جب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بعثت مبارک ہوئی تو عربوں کو اپنی عربیت پر ناز تھا، اور غیر عربوں کو وہ عجمی کہتے تھے کہ یہ تو گونگے لوگ ہیں، یعنی انہیں اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر ناز تھا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا کلام عطا کیا اور فرمایا کہ آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر اس کے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ، تنے تنہا نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے تمام لوگوں کو جمع کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور پھر تاریخ نے اس بات کو دیکھا اور اعلیٰ حضرت نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو یوں بیان کر دیا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے معجزے کے طور پر، مقاصد عربی کے طور پر، اس زمانے کے عرف کو دیکھتے ہوئے قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن کریم ناسخ بن گیا کتب سماوی کے لیے، قرآن کریم نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی نبوت پر معجزہ بن گیا۔ وہ سارے معجزات جو دیگر انبیاء کو دیے گئے ختم ہوئے، نبی کریم کا معجزہ آج بھی باقی ہے کہ تمام تر ترقیوں کے باوجود قرآن کی مثل کوئی ایک آیت بنا کر نہیں لا سک رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بندے کا نہیں، رب کا کلام ہے، جس کا کلام ہے اسی کے حضور سجدہ کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے شیف اقبال ہوں گے اور آج وہ ہمیں ایک مزیدار ڈش بنانا پکانا سکھائیں گے۔ ایک سوال ضمناً کر دوں شاہ صاحب، فائدہ اٹھاتے ہوئے، کچھ منٹ باقی ہیں تو، کہ تشریح کر لیتے ہیں لوگ اپنی طرف سے آیات کی، جیسے آپ نے کہا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، تو اسے تشریح بھی کر لیتے ہیں، یعنی ترجمہ کسی اور نے کیا، انہوں نے نہیں کیا۔ اب یہ کام ترجمے والے نے صحیح بھی کیا ہوگا نا، اب تشریح کرنے والا اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے اس کا یوں نہیں یوں مطلب ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی قوم کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد اس سوال کو، بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب سنیے گا مختصر سے بریک کے بعد۔